میں بات کروں گا پاکستان کے انڈیا کے ساتھ T20 ورلڈ کپ میں نہ کھیلنے کے یعنی میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کی، جس کو ہندوستان میں بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے تو کوئی نئی بات ہونی نہیں چاہیے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی، ہماری حکومت نے منع کر دیا، پاکستان کو ٹریول نہیں کر سکتے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ایسی باتیں تو انڈینز کے لیے ایک روٹین ہے، لیکن اگر پاکستان ایسی کوئی بات کرے کہ ہماری حکومت کو کوئی ریزرویشن ہے، کوئی مسئلہ ہے ہمیں اور ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیل سکتے، تو انڈیا پورے کا پورا ہندوستان حیران ہو جاتا ہے اور پھر انالیسس دینے لگتا ہے، کھوج میں نکل پڑتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اوہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پروگرام دیکھا، ایک شو دیکھا ایک ایسے بندے کا جس بندے کے شوز میں دیکھتا ہوں اور شاید جس کی وجہ سے، جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جس کے جھوٹ پکڑنے کے لیے میں یہاں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ شاید اگر وہ اس بندے کو، اس نیچ انسان کو میں نہ دیکھتا تو یہاں پہ بھی آپ کی خدمت میں نہ بیٹھا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں چودھری محمد فراز، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فورس گلوبل کا ایک اور ایپیسوڈ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے پیارے، آپ کے عزیز سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں میجر گورو آریہ کی۔ اس نے 4 ریزنز دیں کہ پاکستان کیوں بھارت کے ساتھ یہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جو ہے اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے اور نہیں کھیلنا چاہتا۔ پہلی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اسلامک موریلٹی کی بات کر رہا ہے پاکستان۔ پہلی بات اس نے کی کہ پاکستان اس لیے انڈیا کے ساتھ یہ ورلڈ کپ کا میچ نہیں کھیل رہا کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے، پاکستان کو یہ ڈیلوژن ہے کہ انڈیا کا نقصان پاکستان کا فائدہ ہے، اور پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا بائیکاٹ کرنے سے انڈیا کو پیسے کا نقصان ہوگا، جو کہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہندوستان کا نقصان پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہندوستان کا نقصان ہندوستان کا نقصان ہے اور پاکستان کا فائدہ پاکستان کا فائدہ ہے، یہ کامن سینس ہے۔ بہرحال دوسرا اس نے جو پوائنٹ دیا وہ یہ تھا کہ اس کی جیو پولیٹیکل ریزنز ہیں، 2 جیو پولیٹیکل ریزنز ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے، یعنی کہ تیسرے نمبر کی ریزن، کہ پاکستان ایک ہائر مورل گراؤنڈ اچیو کرنا چاہتا ہے اور بنگلہ دیش کا سپورٹر بن کے دکھانا چاہتا ہے اپنی عوام کو کہ ہم نے انڈیا کو انکار کر دیا، اس کا نقصان کر دیا، اور اپنے برادر ملک یعنی کہ اسلامک ایک اور ملک بنگلہ دیش، جو کہ ظاہر ہے آج کل انڈیا کی گڈ بکس میں نہیں ہے، اور جیسے یہ ہندوستانی بھونکتے تھے پہلے پاکستان کے خلاف، آج کل بھونک رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیا ہوا، بھونکنا، بلڈ، اس طرح کی باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، یہ میرا سٹائل نہیں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، یہ میرا سٹائل نہیں ہے، لیکن جواب ضروری ہے۔ تو بنگلہ دیش کو اس نے یہ ایک پکچر پینٹ کی کہ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی اور بھائی چارے کا جو ڈھونگ رچا رہا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اپنی جو پبلک ہے یعنی پاکستان کی عوام اس کے آگے پوائنٹ کو سکور کر سکے۔ اور وہ پوائنٹ کو سکور کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ الیجڈلی جو ہمارے CDF ہیں یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے انٹرسٹ کو یہودیوں اور امریکنوں کے ہاتھوں بھیج دیا ہے۔ بڑی فنی بات ہے، ٹھیک ہے، کہنے والے نے کہہ دیا لیکن ثابت نہیں کر سکا۔ کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ ہم نے وہ انٹرسٹ بھیج دیا، اگلے ہی سانس میں کہتا ہے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی، بورڈ آف پیس میں آنے کے لیے پاکستان نے امریکہ کو پیسہ دینے کی حامی بھر لی، اور وہ پیسہ کہیں مانگ تانگ کے پاکستان لے گا اور بورڈ آف پیس میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ پیسے پکڑ لیے، یہودیوں سے اور امریکنوں سے پیسے لے لیے، ایک بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد بورڈ آف پیس میں آنے کے لیے پاکستان نے پیسے دے دیے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگر پاکستان نے پیسے لے لیے اور اپنا انٹرسٹ بیچ دیا، اپنی قوم کا انٹرسٹ بیچ دیا، یہ مان بھی لیا جائے، تو پھر پیسے دے بھی رہا ہے، پیسے لے بھی رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔
اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس علاقے کے اندر فلسطین کا انٹرسٹ ہے، اسرائیل کا انٹرسٹ ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کا انٹرسٹ ہے، یو اے ای کا انٹرسٹ ہے، لیکن پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں. پاکستان تو ایک فارغ ملک ہے. مجھے پھر ہنسی آئی. انٹرسٹ پاکستان کا کیوں نہیں؟ پھر یہ بھی کہا کہ پاکستانی تو بڑے جذباتی ہیں، انہوں نے تو کبھی فلسطین دیکھا نہیں، فلسطینیوں نے کبھی پاکستان نہیں دیکھا، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی فلسطین کا نام لیتے ہیں، بڑے جذباتی ہیں، لاجک ان میں کوئی نہیں ہے، پریکٹیکل تو یہ بالکل نہیں ہے. سوچے سمجھے بغیر بول دیا. پاکستان کی سب سے پہلی پالیسی یہ تھی کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہوں گے، ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے. اور یہ ہم کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے جو فلسطینیوں پہ، معصوم لوگوں پہ، ان کے علاقے پہ، ان کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، ان سے ان کی زمین چھین رہا ہے. ایک اللیگل سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. Relating the issue directly to Kashmir, the way the Indians grabbed that land from Pakistan, same happened with the Palestinians, and the Israelis did that. I have also spoken about it in the previous program. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک اصولی مسئلہ تھا. یہ ہے وہ بانڈ اور کنیکشن جو پاکستانیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ ہے. بہرحال یہ ایک پوزیشن اس نے لی اور ہمارے آگے پیش کی اور ہمیں بتایا کہ کیسے ہم اپنے انٹرسٹ کو بیچ دیں گے. اور اس کے بعد جب ہماری عوام ہم سے پوچھے گی کہ غزہ میں فوج کیوں بھیج دی، ہاں بلکہ یہ بھی کہا کہ غزہ میں فوج بھیج دے گا پاکستان. بائی دا وے، joining the board of peace doesn't mean that we are joining the international stabilization force, ISF. There is a difference. BOP, board of peace. ISF, International Stabilization Force. Two different things. But جب جس بندے کے اندر غیرت اور عقل دونوں چیزوں کی کمی ہو تو وہ دونوں چیزوں کو بڑی آسانی سے ملا دے گا اور اس کی ایک چیز بنا دے گا، اور وہ ہوگا جھوٹ. تو میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان نے آفیشلی ابھی تک اپنی آرمی کو غزہ بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہم ڈیبیٹ کریں گے تب جب وہ فیصلہ ہوگا کہ ہوا تو کیوں. اور ابھی تک جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی آرمی کو بھیجنے کا فیصلہ پاکستان کی حکومت کرے گی، نہ کہ کوئی کالا پتلی ٹانگوں والا. ایسا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے. ایسا فیصلہ ہم کریں گے اگر کرنا ہوگا یا ہم مناسب سمجھیں گے تب. And Pakistan, by the way, Pakistani army is famous for peacekeeping missions around the world. پاکستانی پروفیشنل آرمی ایک بہترین آرمی ہے، اور افریقہ کے اندر ڈفرینٹ مشنز میں انڈر UN کمانڈ پاکستان کی پیس کیپرز اپنا لوہا منوا چکے ہیں پوری دنیا کے اندر. چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ٹربلڈ یا کانفلکٹ زون ہو، وہاں پہ پاکستانی پیس کیپرز ہمیشہ ایوارڈ لے کے واپس آتے ہیں. یہ بات آپ نے انڈین آرمی کے بارے میں کبھی نہیں سنی ہوگی، کیونکہ اس کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے. اپنا گھر چھوڑ کے جائیں، ذمہ داری قبول کریں، اور دنیا میں جو مشکل ترین علاقے ہیں جہاں پہ جنگ چل رہی ہے، خانہ جنگی ہے، جہاں پہ پیس کیپرز نے اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں، وہاں جائیں اور وہاں سے عزت لے کے واپس لوٹیں. یہ پاکستانی تو کر سکتے ہیں کیونکہ کر چکے ہیں، دنیا کے سامنے ریکارڈ ہے. آپ گوگل کریں، پاکستان کا ریکارڈ چیک کریں، کیسے پیس کیپرز ہیں، اپنی ڈیوٹی کیسے نبھاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور انڈینز کیا کرتے ہیں آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا. پھر بات ہوئی کہ بورڈ آف پیس اور ISF کو جب مکس کیا اور ڈسٹارٹ کیا فیکٹس کو، تو نتیجہ یہ نکالا کہ پاکستان نے جب اپنی فوج غزہ بھیجنی ہے تو وہاں پہ قتل و غارت ہونا ہے، مسلمان نے مسلمان کو مارنا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیونکہ پاکستانی بڑے جذباتی ہیں فلسطین کے ایشو پہ، وہاں پہ ایک رولا ہوگا اور اس کے بعد حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا، اس کو چھترول ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کانشیس ڈیسیجن ہوگا ہماری حکومت کا، اور عوام کو
ایک بات میں بتا دوں، یہ انتہائی بھونڈا اور گندا گھٹیا غلط انالیسس تھا، اس لیے کہ آپ جو بھی کر لیں، اگر حکومت بالفرض کوئی غلطی کر دے اور جتنا مرضی ریکارڈ سیدھا کر لے، غزہ کے اندر اگر پاکستان کی فوج جائے گی اور مسلمانوں کو مارے گی، جو دن شاید کبھی نہیں آئے گا، تو پاکستان کی عوام ایسی کسی بھی ڈیسیجن کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بہرحال یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان میں لوگ جاہل ہیں، ان کو اسکول میسر نہیں، ان کی پڑھائی نہیں، مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے، چائلڈ molestation ہوتی ہے، اینڈ دیٹس اے کلچرل تھنگ۔ یہ بھی بات ہوئی، اور یہ بات سن کے میں حیران ہوا کہ کہہ کون رہا ہے، کیونکہ جب بھی آپ بات سنیں تو یہ ضرور دیکھتے ہیں ہر بندہ جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے کہ کہہ کون رہا ہے۔ جن کے کلچر میں ایک عورت کے دو خاوند ہوتے ہیں، فرق تھا مسلمان کا، ہندو کا، ان کلچرز میں فرق ہے، لیکن زمین اور آسمان کا فرق نہیں ہے۔ جو تم لوگ کرتے ہو ہمیں سمجھ آتا ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ تمہیں سمجھ آتا ہے۔ اور اگر یہ کلچرل چیز ہوتی تو پھر یونائٹڈ انڈیا کے اندر بھی اس چیز کا سہرا تمہارے سر بھی جاتا ہے، پھر تمہارے اندر بھی یہ کلچرل ڈپریوٹی ہے، تم لوگ بھی ڈپریوڈ ہو، ٹھیک ہے۔ مجھے تو پھر یہی لگتا ہے اگر تم نے اس کو ایکولائز کرنا ہے تو پھر دونوں طرح سے ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ فیکٹ آف دا میٹر کیا ہے؟ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ مدرسوں کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا ویٹیکن میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا؟ تو کیا رومن کیتھولک اس بیماری، اس ڈپریوٹی سے باز آ گئے؟ ان کے اندر یہ ایول نہیں ہے، ان کے اندر یہ برائی نہیں ہے؟ یا مندروں کے اندر پروہت، پنڈت اور تمہاری جو ریلیجس ایک پورا سلسلہ ہے، اس کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ جو کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو تو بہت افسوسناک ہے، بہت برا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت سب بڑوں پہ لازم ہوتی ہے، اس کی وائلیشن کوئی بھی اپروو نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے گندے دماغ کے لوگ جن کے دماغ کے اندر گند بھرا ہے، وہ کسی کلچر کو اپنی دشمنی میں برانڈ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اٹس اے کلچرل تھنگ۔ مس گائیڈ، مس لیڈ کرنے کے تم چیمپئن ہو اور جھوٹ بولنے کے بھی چیمپئن ہو، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں۔ بہرحال پھر بات ہوئی گرومنگ گینگز کی، اور بات ہوئی پاکستان، کیونکہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پھر وہ گرومنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں سے بات شروع ہوئی، کہاں چلی گئی، کہاں پہنچا دی اور کیا نتیجہ نکال دیا۔ نہ تو پاکستانی گرومنگ گینگ یو کے میں مشہور ہیں، اور جو گرومنگ گینگز کے اوپر ایک پروگرام میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، اس میں میں بتا چکا ہوں کہ جو بندہ، جو افینڈر تھا وہ افغانی تھا۔ انفارچونیٹلی کوئی بھی ہو سکتا تھا، انڈین بھی ہو سکتا تھا، پاکستانی بھی ہو سکتا تھا، افغانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اٹس این انڈیویجول ایکٹ، بندے میں کچھ کمی ہے، دماغ میں کچھ خلل ہے، اور تم کہتے ہو کہ کیونکہ اس کی نیشنلٹی فلانی نیشنلٹی ہے تو بس پھر تو یہ ہونا ہی تھا۔ یہ ہے فرق۔ اگر کوئی انڈین بندہ بھی ہوتا تو میں ہر ہندوستانی کو اس چیز کے لیے مورد الزام نہ ٹھہراتا، لیکن یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ پھر بات کی گئی کہ لاہور کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تمہارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ یہ سوال تو میں تم سے کروں گا۔ وہ تمہارے لیے اتنے اہم اس لیے ہیں کہ تمہاری زندگی میں لاہور سے ریلیٹڈ کوئی ٹراما ہے۔ تو گورو آریہ لاہوری کیسے بولتے ہیں، کیسے ہے کہتے ہیں، اور کیسے ہوں کہتے ہیں، اور کیسے انڈیا کہتے ہیں یہ تم سے سن کے مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور یہ مجھے تم پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تم کتنا زور لگا کے کہتے ہو۔ کوئی تو بات ہے جو تم پورے انڈیا سے چھپا رہے ہو۔ ہم سب کو وہ بات بتاؤ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ زخم کہاں لگا اور کتنا گہرا ہے۔ آخر میں بات کروں گا کرکٹ کی۔ کرکٹ میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ جنگ کب ختم ہوئی اور کھیل کہاں شروع ہوا، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، یہ تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ جنگ کب ختم ہوئی اور کھیل کہاں پہ شروع ہوا۔ ہاتھ نہ ملانا، پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا ان دا گیم آف کرکٹ
ایک پلینگ فیلڈ کے اوپر، یہ تمہاری کارستانی تھی، ہماری نہیں۔ اور اگر اب پاکستان تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تو اتنی کیا قیامت آ گئی؟ تم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ہو کہ پاکستان اور انڈیا کو نہیں کھیلنا چاہیے، تو تمہاری خواہش پوری کر دی، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیل رہے، 2 پوائنٹ کٹ گئے تو بھی قبول ہیں۔ اور اگر تمہیں پیسے کا نقصان نہیں ہو رہا میرے بنیے، تو پھر چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ اگر تمہاری جان نکل رہی ہے تو یقیناً کسی وجہ پہ نکل رہی ہوگی، اور وہ وجہ ہے پیسہ۔ جس کلچر کا تم نے ذکر کیا وہ تمہارے دماغ میں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا، اور جس کلچر کا میں نے ذکر کیا، کھانے کے اوپر چھڑکنا اور پھر کھانا، استغفر اللہ۔ بہرحال تمہارے دماغ بھی ایسے ہی ہیں، بلاکڈ ہیں، اور تم لوگوں کے دماغ گند سے بھرے ہیں، گند کھاؤ گے تو گند ہی بولو گے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں، اگر پسند نہیں آئی تو کامنٹ کریں، مجھے بتائیں میں نے کیا غلط کہا، کہاں میری آبزرویشن غلط تھی، کہاں میں نے ٹھیک بات کی۔ آپ کا ویلیوڈ فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں۔ میں نے پہلے بھی ہندوستانیوں کو ایک میسج دیا تھا، جب تک آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے آپ سیکھیں گے نہیں۔ خیر، اس طرف نہیں جاتے، پروگرام کو دیکھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے میجر کی زیادہ بے عزتی کر دی تو آپ بالکل ٹھیک سمجھیں، نیکسٹ ٹائم میں اس سے بھی زیادہ بے عزتی کروں گا۔ اگر بکواس جاری رہی تو جواب جاری رہے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔